السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایم اے صلاح صاحب کوئی ہیں، ان کا سوال ہے سلام کے بعد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہہ رہے ہیں وحدت الوجود اور حلولیہ کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے، وحدت الوجود کہتے ہیں کسی چیز کے وجود کو ایک کر دینا۔ یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اندر موجود ہے، یعنی دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے وہ سب اللہ ہے، لا وجود الا اللہ۔ تو وحدت الوجود جو ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی پایا جاتا ہے سب کا سب اللہ ہے۔ اور اسی نظریے کے تحت صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ اپنے وجود کے ساتھ موجود ہے، ہر چیز کے اندر موجود ہے، یہاں تک کہ جانوروں میں، بلکہ بعض غالی قسم کے صوفی کہتے ہیں کہ گندے جو ناپاک جانور ہیں ان کے اندر بھی اللہ رب العالمین موجود ہے۔ اسی وجہ سے وہ کسی کے سامنے بھی التجا کرنے یا کسی کے سامنے بھی جھکنے یا سجدہ کرنے یا کہیں بھی بیٹھ کر کے ہو کے کلمات ادا کرنے یا وجد میں چلے جانے کو جائز سمجھتے ہیں۔ ان کا تصور یہ ہے کہ جب ہر چیز میں اللہ ہے تو ہر چیز کو پکارنا، ہر چیز سے کوئی چیز مانگنا یا ہر چیز کو مشکل کشا کہنا جائز ہے۔ یہ باطل عقیدہ ہے، شرک پر مبنی عقیدہ ہے، اور اس کی کوئی بھی گنجائش شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے۔ یہ وحدت الوجود ہے۔ اور حلولیہ جو ہیں، اصل میں حلول کہتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز کے اندر داخل ہو جانا، حلول کر جانا۔ ان کا یہ اعتقاد بھی اسی سے ماخوذ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کچھ چیزوں کے اندر حلول کر جاتا ہے، جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اولیاء کے اندر حلول کر جاتا ہے، یعنی ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو گویا وہ اولیاء اللہ کے حکم میں ہوتے ہیں۔ یہ حلول کر جانے کا عقیدہ بھی باطل عقیدہ ہے، شرک پر مبنی ہے، اس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ارشاد عطا اللہ صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگلا سوال ہے کوئی صاحب کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں چند ماہ قبل آپ نے زید پٹیل صاحب پر ایک سوال کے جواب میں تبصرہ کیا تھا کہ ان سے متعلق کچھ منہجی ملاحظات ہیں۔ اس کے بعد آئی پلس پر ایک آدھ نام لکھے ہوئے ہیں، فلاں فلاں صاحبان نے آپ کے خلاف بہت غلط اسلوب پر مشتمل گفتگو کی تھی۔ لوگ کثرت کے ساتھ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ منہجی ملاحظات سے جو اشارہ کیا گیا تھا اس کی تفصیل کیا ہے۔ دیکھیے، مجھے بھی کم سے کم 40-50 جگہوں سے کم از کم احتیاط کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں یہ سوالات آ چکے ہیں کہ آپ نے منہجی ملاحظات کی بات کہہ کر کے اجمالی گفتگو کی تھی، اس کی تفصیل آنی چاہیے۔ تو پہلے تو میں اس بات کی صراحت کر دوں کہ اسلاف امت کا اور سلفی منہج کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کبھی کبھار تفصیلی ملاحظات کے بجائے اجمالی ملاحظات ذکر کیے جاتے ہیں، اور اجمالی ملاحظات پر ہی اعتماد کر کے ان لوگوں کے بارے میں رائے قائم کر لی جاتی ہے جن پر اجمالی ملاحظات کی بات کہی گئی ہے۔ تو یہ منہج کے خلاف نہیں ہے۔ ملاحظات کبھی اجمالی ہوتے ہیں، کبھی تفصیلی ہوتے ہیں۔ میں اس موضوع میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کثرت سے یہ سوالات آ رہے ہیں اور آج یہاں پر بھی کسی نے یہ پوچھ لیا ہے، تو میں اس کا صرف ان چیزوں کا جواب دوں گا جن چیزوں کا تعلق منہجی ملاحظات سے ہے۔
یہاں پر بات کی گئی ہے کہ فلاں نے i+TV پر آپ کے خلاف کچھ چیزیں نشر کی یا کچھ گفتگو کی. تو جو چیزیں گفتگو کی ہیں، جو چیزیں نشر کی ہیں، ان کے اسلوب کو دیکھ کر کے ہمیں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے اندر کتنا ظرف ہے، یا ان کی کیا اوقات ہے، یا ان کے اندر کتنی منہجی گرفت ہے کہ ایک عالم کسی غیر عالم پر منہجی ملاحظات کی بات کرے تو غیر عالم کو چھوڑ کر کے عالم کے اوپر غلط انداز کا اسلوب اور غلط انداز کی زبان اختیار کی جائے. یہ خود منہج کے خلاف ہے. تو منہج کے سلسلے میں یا ملاحظات کے سلسلے میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ملاحظات اسلاف امت کبھی کبھار اجمالی بھی ذکر کرتے تھے اور کبھی تفصیلی بھی ذکر کرتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ زید پٹیل صاحب پر کون سے منہجی ملاحظات ہیں جن کی جانب میں نے اشارہ کیا تھا، اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہیں. میرے ذہن میں کچھ چیزیں اگر ہیں تو میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں. بنیادی طور سے اس بات کو سمجھ لیں کہ i+ وہ ٹی وی چینل ہے جس نے عموماً برادرز اور غیر علماء کو متعارف کرانے کا کام کیا ہے. ماضی میں کثرت کے ساتھ اس پر غیر علماء اور اسی طریقے سے برادرز آتے رہے ہیں، ان کے پروگرام کیے جاتے رہے ہیں، اور ان میں چند وہ افراد بھی ہیں جن کے اوپر باقاعدہ ملاحظات ہیں، یعنی باقاعدہ ایسے اس انداز کی تنقیدیں ہیں جو تنقیدیں سلفی منہج کی بنیاد پر کی جانی چاہیے. ایک اسی میں سے اورنگ آباد کے ایڈوکیٹ صاحب ہیں جن کو i+ نے متعارف کرایا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے یہاں منہجی خلل اس حد تک ہے کہ جماعت اسلامی کی فکر سے واضح طریقے سے متاثر نظر آتے ہیں. تو غیر علماء اور برادرز کو، غیر علماء واعظین کو متعارف کرانے میں i+ کا ایک بڑا کردار رہا ہے. یہ پہلا منہجی ملاحظہ ہے. اور اسی طریقے سے اس میں ہمیں اس بات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ کیا کوئی ایسا ایپیسوڈ یا ایسی ریکارڈنگ جو i+ نے پیش کی ہو جس کے اندر ردود پائے جاتے ہوں، نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کی گئی ہو، ایسے ایپیسوڈ جس کے اندر کسی باطل فکر پر کھل کر کے رد کیا گیا ہو، اس طرح کے ایپیسوڈ نہ کے برابر ہیں. جبکہ انسان کا دعوتی پلیٹ فارم جو ہے اس میں جہاں ایک جانب شریعت اسلامیہ کے مسائل کی وضاحت یعنی امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیا جانا چاہیے، وہیں دوسری جانب نہی عن المنکر کے فریضے کو بھی پوری دیانتداری سے اختیار کیا جانا چاہیے. تو نہی عن المنکر کا تقریباً فقدان ہے اس چینل سے. اسی طریقے سے علماء سلف کا اور بہت سارے بڑے علماء کا، بلکہ میں صراحت کے ساتھ کہوں غالباً شیخ سالم الطویل حفظہ اللہ ہیں جو کہ کویت کے بڑے علماء میں سے ہیں، انہوں نے اس بات کی صراحت ایک جگہ پر کی ہے کہ ملحدوں اور ایکس مسلم یا اس طرح کے لوگ جو اسلامی بنیادوں پر شبہات پیدا کرتے ہیں، ان کے شبہات کو جب تک کوئی اضطراری کیفیت پیدا نہ ہو جائے، جب تک ان کے شبہات کو عوام کے سامنے لانے سے پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم شبہے کا اور ان کے اعتراضات کا جواب کما حقہ نہیں دے سکے تو سننے والی عوام کے اندر اسلام کے بارے میں وہی شبہات بیٹھ جاتے ہیں. اس وجہ سے جہاں ناگزیر ہو وہیں پر ان سے ڈیبیٹ یا ان کے شبہات کا جواب دینے کا کام کیا جانا چاہیے. ہر چیز کو اٹھا کر کے ایپیسوڈز بنا کر کے اور ڈیبیٹ کی شکل میں نشر کرنا اور عوام میں اس کو عام کر دینا، یہ در حقیقت خطرے سے خالی نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت اور منہج سلف کے پیروی کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے زید پٹیل صاحب پر ایک ملاحظہ یہ بھی ہے، میں آگے مزید نام نہیں لینا چاہوں گا، ایک ملاحظہ یہ بھی ہے کہ مفتی یاسر ندیم واجدی جو کہ غالباً کینیڈا میں ہیں اور ایکس مسلم سے وہ اپنے چینل کے ذریعے ڈیبیٹ کرتے ہیں، زید پٹیل صاحب ان کے چینل پر اکثر نظر آتے رہے ہیں. اور زید پٹیل صاحب کی موجودگی والے ڈیبیٹ میں صوفیہ کی تعریف پر مشتمل نعت بھی گنگنائی گئی ہے اور اس کے اندر غلط انداز کی چیزیں اور صوفیہ کی تعریف موجود ہے.
اسی طریقے سے اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ زید پٹیل صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی مناظرات ایکس مسلم سے وہ کرتے ہیں وہ مفتی یاسر ندیم واجدی کے مشورے سے کرتے ہیں، اور مفتی یاسر ندیم واجدی کہتے ہیں کہ میں جو بھی ایکس مسلم سے ڈیبیٹ کرتا ہوں ان کی تیاری قاسم نانوتوی کے ذریعے سے فائدہ اٹھا کر کے ان کی کتابوں کے ذریعے کرتا ہوں۔ اب آپ سوچیں قاسم نانوتوی منہجی لحاظ سے کیا ہیں، ان کا مسلک کیا ہے، ان پر کیا ملاحظات ہیں، ان سے فائدہ اٹھا کر کے ایک صوفی وحدت الوجودی اگر کوئی ڈیبیٹ کر رہا ہے، یاسر ندیم واجدی خود وحدت الوجودی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اوم اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے ہوا ہر جگہ موجود ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے۔ ان سے فائدہ اٹھا کر کے ایکس مسلم سے ڈیبیٹ کے بارے میں زید پٹیل ان کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں ان سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ اسی طریقے سے پٹیل صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ہمارا کلمہ توحید متحد کرتا ہے، یونائٹ کرتا ہے، اور اسی اتحاد کی بنیاد پر ہم سب مل کر کے ملحدوں سے مباحثہ اور ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ ذرا سا یہاں پر اس بات کی صراحت میں چاہوں گا کہ لا غالب الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، کلمہ توحید کی جو باطل شروحات اخوان المسلمین یا اسی طریقے سے صوفی حضرات نے پیش کی ہے، کلمہ توحید کی باطل جو تفسیرات پیش کرتے ہیں، کیا ہم ان باطل تفسیرات کے باوجود مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کلمے کی بنیاد پر آپس میں یونائٹ اور متحد ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کلمہ توحید کے بارے میں شرح و تفسیر پر اگر باریکی کے ساتھ غور و تدبر کیا جائے تو صرف کلمہ توحید کے غلط معانی اور غلط تعبیرات کی بنیاد پر پورے کے پورے باطل مسالک اور اہل کلام کے مکاتب فکر وجود میں آئے ہیں۔ یاسر ندیم واجدی زید پٹیل صاحب کے سامنے رافضہ یعنی شیعوں کی تعریف کرتے ہیں، قبر پرستوں کی تعریف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے ان ڈیبیٹس کے ذریعے ایکس مسلمز کے بارے میں جو ڈیبیٹس چلتے ہیں اس کے ذریعے سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو سب کی تعریف کرنا، ان پر کوئی ملاحظات ذکر نہ کرنا، قبر پرستوں کے بارے میں تعریف کر کے نکل جانا، رافضہ کے بارے میں تعریف کر کے نکل جانا، اور ہمارے افراد کا، ہمارے احباب کا وہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کے ان چیزوں کو سننا اور مسکراتے رہنا، یہ کس بات کا اشارہ دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے پٹیل صاحب یاسر واجدی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے تمام مسلمانوں کی جانب سے۔ کون سا بڑا کام کیا ہے جو فرض کفایہ ہے؟ جس بڑے کام میں وہ صوفیہ کی تعریف کرتے ہیں، اپنے وحدت الوجود کے عقیدے کی صراحت کرتے ہیں، اپنے دوسرے ڈیبیٹس میں یا اپنے ویڈیوز میں یہی یاسر ندیم واجدی صاحب اگر ان کے ویڈیوز کھنگالے جائیں تو اس میں یہ چیزیں مل جائیں گی، کثرت کے ساتھ موجود ہیں، کہ یہ کہتے ہیں یا ندیم واجدی صاحب کہ اسماء و صفات کا معنی اگر ہم نہ سمجھ سکیں تو اپنی عقل کے ذریعے اس کا معنی اخذ کر سکتے ہیں۔ اسماء و صفات کا معنی، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا معنی، مثال بھی بیان کرتے ہیں، مثلا ہاتھ سے مراد ہم تائید اور طاقت لے سکتے ہیں، اگر ہمارے سمجھ میں نہ آئے تو یہ تعویل کی جا سکتی ہے۔ وجہ سے مراد توجہ لی جا سکتی ہے۔ اس انداز کے عقائد ان کے اپنے چینل پر موجود ہیں۔ ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ اوم اور اللہ ایک ہی چیز ہیں، دونوں کی صفتیں ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہی صفت کے حامل ہیں۔ جیسے ہوا ہر جگہ موجود ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ رب العالمین کو ایشور یا کسی بھی نام سے پکارا جا سکتا ہے، یہ سب کا سب جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہی وحدت الوجود ہے جو مفتی یاسر ندیم واجدی کے عقیدے میں واضح طریقے سے نظر آتا ہے۔ مفتی صاحب ڈاکٹر اسرار احمد جیسے صوفی اور وحدت الوجودی کی تعریف کرتے ہیں۔ جو ڈاکٹر اسرار علماء عرب اور اسی طریقے سے عرب حکام کی تکفیر کرتے ہیں اور رافضہ اور ایران کی تعریف کے پل باندھتے ہیں، ان کے بارے میں مفتی یاسر ندیم واجدی کہتے ہیں کہ میں ان سے بہت متاثر ہوں اور ان کو اپنے لیے اپنا اسوہ سمجھتا ہوں۔
اسی طریقے سے یاسر ندیم واجدی صاحب طالبان کی، سید قطب کی اور اس طرح کے لوگوں کی بھرپور تائید کرتے ہیں اور ان کی فکر سے اپنے آپ کو متاثر بتاتے ہیں۔ میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، اس بات کو اپنے اوپر نہ لیا جائے بلکہ سنجیدگی کے ساتھ غور و تدبر کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے کندھوں پر منہج سلف کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری ڈالی ہے، اس وجہ سے سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو سامنے رکھا جائے اور اس پر غور و تدبر کیا جائے۔ کیا اس سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ مفتی یاسر ندیم واجدی اور ان کے ان غلط افکار یا ان ڈیبیٹس میں جو غلط چیزیں آئی ہیں، ان چیزوں پر مشتمل، ان کی تردید پر مشتمل i+TV کوئی ایپیسوڈ چلا سکتا ہے؟ ان کی تردید میں یاسر ندیم واجدی کے غلط وحدت الوجودی اور صوفی عقائد کی تردید میں، یا ان کی شخصیت پر چھوڑ دیں، عمومی لحاظ سے اس انداز کے عقائد کی تردید پر جو عقائد یاسر ندیم واجدی کے اندر پائے جاتے ہیں ان کی تردید پر کوئی مستقل ایپیسوڈ بنا کر کے نشر کر سکتا ہے؟ یہ اصل میں شریعت اسلامیہ کا بنیادی مسئلہ ہے۔ جہاں ہم کو اسلام کی نشر و اشاعت کا حکم دیا گیا ہے، وہیں منکرات کی تردید کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس پر غور و تدبر کرنے اور سنجیدگی سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب لمبا ہو گیا، اس کی وجہ سے میں معذرت چاہوں گا، اور لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اشتیاق احمد صاحب سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فیصل احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اخوانی کو کیسے پہچانیں؟ اخوانی کو کیسے پہچانیں، یہ ایک بنیادی سوال ہے، اور یہ سوال ہر مسلمان کے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے تاکہ وہ پہچان کر کے ان سے بچ سکے۔ بعض صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں پوچھتے تھے، اس وجہ سے تاکہ فتنوں سے بچ سکیں، ان سے دوری اختیار کر سکیں۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ اخوانیت پر آپ سوال کر رہے ہیں۔ اخوانیت کی بہت ساری علامتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر منہج صحابہ اور صحابہ کرام کے مقام اور عظمت کو اخوانی عام طور سے ہضم نہیں کر پاتے۔ اخوانیوں کی ایک اور علامت یہ ہے کہ کفار و مشرکین کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان آیتوں کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں، مسلمانوں پر فٹ کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اخوانیوں کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ مسلم حکام کی عام طور سے تکفیر کرتے ہیں، یا ان سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، یا ان سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کے عناصر اختیار کرتے ہیں۔ اخوانیوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو صحیحین کی بھی ہیں، ان کی عقل پر نہیں آتی تو ان کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتی لہذا ہم اس کو نہیں مانتے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری عقل میں کوئی چیز آئے نہ آئے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر عقل میں آتی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل کا نقص ہے، شریعت میں نقص واقع نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ بے شمار علامتیں اخوانیوں کو پہچاننے کی ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس انداز کے غلط منہج سے محفوظ رکھے۔ اگلا سوال ہے، من انت حبیبی کوئی ہیں، کہہ رہے ہیں سلام کے بعد کیا صرف 3 سال سے منہج سلف کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ موجودہ دور کے ان فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، یہ جو فکر پیش کی جا رہی ہے کہ صرف 3 سال سے منہج سلف کی بات کی جا رہی ہے، یہ وہ فتنہ ہے جس کے ذریعے لوگوں کو منہج سلف اور صحابہ کرام کے منہج سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ منہج سلف کی بات خود قرآن مجید نے کی ہے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید نے کہا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، انہی کی ہدایت پر تم ان کی اقتداء کر کے راہ ہدایت پر آ جاؤ۔ اور قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی صحابہ کرام کے بارے میں جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ منہج سلف ہی ہے، اور اسی کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ احادیث رسول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس انداز کی روایتیں اور اس انداز کی احادیث جو ہیں یہ منہج سلف اور صحابہ کرام کے منہج کی پیروی کی واضح دلیلیں ہیں۔
تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ 3 سال سے منہج سلف کی بات کی جا رہی ہے وہ در حقیقت جاہل ہے۔ 3 سال سے 4 سال سے اس بات کو تو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ سوشل میڈیا ویڈیوز اور آڈیوز کی شکل میں یہ چیز زیادہ نشر ہونے لگی، لیکن اس سے پہلے علماء سلف اور ہمارے بڑے علماء کی منہج سلف کے بیان میں بے شمار باتیں، بے شمار فتاوے، بے شمار چیزیں کتابوں کے اندر تحریری شکل میں موجود ہیں۔ اب سے نہیں، 1400 سال سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء محدثین، فقہا اور ہر دور کے بڑے علماء نے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم، اور پورا دور اگر آپ لے کر کے چلیں، اور ماضی قریب میں ہندوستان میں شیخ الحدیث عبید اللہ مبارک پوری، شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے مولانا ابوالکلام آزاد اور دوسرے بڑے علماء کو جب آپ کھنگالیں گے، ان کی کتابیں دیکھیں گے، تو منہج سلف کا فہم ان کی کتابوں کے اندر بھرا پڑا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ 3 سال سے ایسا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطالعہ بالکل ناقص ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے انہی کا، ایک مفتی کو کتنی عمر میں فتویٰ دینا بند کر دینا چاہیے، یعنی کب تک فتویٰ دے سکتا ہے؟ عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر کوئی مفتی ایسا ہے جس کی یادداشت اور فہم متاثر ہو گیا کسی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اس کے فتوے اور اس کی تحقیق کا اعتبار اس وجہ سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے فتوے میں یا اس کی تحقیق میں شبہات کا امکان ہے، کیونکہ اس کی یادداشت کام نہیں کر رہی ہے، یا اس کے ذہن میں دینی تعلیمات یا دینی بنیادیں خلط ملط ہو گئی ہیں عمر زیادہ ہونے یا بیماری کی وجہ سے۔ ایک شخص بڑھاپے تک، وفات تک بھی مفتی رہ سکتا ہے، اور ایک شخص نوجوانی میں بھی افتاء کی ذمہ داری سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ اس کا حافظہ، اس کا قوت استدلال، اور اسی طریقے سے قرآن و سنت کو سمجھنے کا فہم اور اجتہاد کی صلاحیت اس کے ہاں جب تک قوی ہے وہ افتاء کا کام کر سکتا ہے، اگر اس کے ہاں افتاء کے سارے شرائط موجود ہیں۔ افضل لوگڑے صاحب کا سوال ہے، کہہ رہے ہیں شیخ مسلم حکمرانوں کے ساتھ ہمارا تعامل کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل اکثر لوگ مسلم حکمرانوں کو سوشل میڈیا پر برا بھلا بولتے ہیں۔ جو لوگ برا بھلا بولتے ہیں پہلے ان کو اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ خود ان کے گھرانوں میں نمازیں چھوڑنے والے بچے موجود ہیں، ان کے گھرانوں کے اندر خواتین بے پردہ رہتی ہیں، ان کے گھرانوں کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، بیڑی سگریٹ اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے والے افراد موجود ہیں۔ اس طرح کے لوگ جن کی اپنے ماتحتوں پر، اپنے بچوں پر، اپنی خواتین پر نہیں چلتی ہے، جن کا حکم ان کے اوپر نہیں چلتا ہے، ان کو نکال کر کے لا کر کے مسجد میں کھڑا نہیں کر سکتے، وہ ساری بھڑاس مسلم حکمرانوں پر نکالتے ہیں۔ مسلم حکمران کیا فیصلہ کر رہے ہیں، کیا فیصلہ نہیں کر رہے، کیا فیصلہ صحیح ہے، کیا فیصلہ غلط ہے، اس کی حتمی شکل یا اس کا فیصلہ ہم تب تک نہیں کر سکتے جب تک حکمران کی پالیسی سے اور حکمرانوں کی پالیسی سے اور ان کی پالیسیوں کے ذریعے سے، ان کی پالیسیوں کو سمجھنے سے ہمارا کوئی واسطہ نہ ہو، جب تک ہم ان سے رابطے میں نہ ہوں۔ لہذا مسلمان حکام ہوں یا کوئی بھی حاکم ہو، اس کے اوپر بغیر ضرورت کے لعن طعن کرنا یہ غلط ہے۔ اسلام نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر تم اپنے حاکم کے اندر، اپنے بڑے کے اندر، یا ہندوستان کے تناظر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی عالم دین کے اندر کوئی کمی کوتاہی پاتے ہو تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے کنارے لے جاؤ، تنہائی میں اس کو نصیحت کرو۔ تمہاری نصیحت کو قبول کرتا ہے تو اچھی بات ہے، قبول نہیں کرتا ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا، وہ سمجھے، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ لہذا حکمرانوں پر سوشل میڈیا کے اوپر آ کر کے یا عوامی پلیٹ فارم پر آ کر کے تنقید کرنا، یہ در حقیقت اسلام کے اور منہج سلف کے صریح خلاف ہے۔ ہمیں اگر طاقت ہے، امکان ہے، اور موجودہ دور میں سوشل میڈیا کے بعض پلیٹ فارمز ایسے ہیں جن کے ذریعے سے ہم ان تک باتیں اپنی رکھ سکتے ہیں تنہائی میں،
یعنی تنہائی کی شکل میں یا اسی طریقے سے خط و کتابت کر سکتے ہیں، لہذا ان کے پاس وہ باتیں پہنچا کر کے تنہائی میں ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسلامی اصولوں سے ہٹ کر کے کسی کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی تو اس سے فساد پیدا ہوگا، بجائے اصلاح کے مزید خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے۔ علیم الدین رحمانی صاحب کوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، ان کے 2 سوال ہیں غالباً 2 یا 3، کہہ رہے ہیں حیض و نفاس کی حالت میں وضو کرنا کیسا ہے، دوسرا دم کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیے، حیض و نفاس کی صورت میں اگر عورت اپنے اندر نشاط پیدا کرنا چاہتی ہے یا قرآن مجید کے علاوہ ذکر و اذکار کرنا چاہتی ہے، بلکہ قرآن مجید کے بارے میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو نسخے کو ہاتھ میں لیے بغیر اس کی تلاوت کر سکتی ہے زبانی طور پر یا موبائل فون وغیرہ کے ذریعے، اور اسی طریقے سے اگر وہ رقیہ کرتی ہے، دم وغیرہ کرتی ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ تو اگر وہ ناپاکی کے ایام میں حیض و نفاس میں ہے اور اس طرح کی چیزیں وہ کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے الگ سے وضو کر لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے نشاط پیدا ہو جاتا ہے، جسم کے اندر توانائی آ جاتی ہے، لہذا ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ ایک سوال لگ رہا ہے، کیا ایسے لوگ اہل حدیث ہو سکتے ہیں جو سعودی حکومت کو طاغوت کہیں؟ دیکھیے، طاغوت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سعودی حکومت کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہے، اور اس سلسلے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر اپنے مسلمان بھائی کو کسی نے کافر کہا تو دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے، یعنی جس کو کہا ہے اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ کفر پلٹ کر کے کہنے والے پر آ جاتا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے طاغوت کہنا، اس کے بارے میں آخرت میں جواب دینا ہوگا۔ بڑے آرام کے ساتھ آج مسلمان زبان کھول کر کے کسی پر بھی کچھ بھی فتویٰ لگا دیتا ہے، کسی کو بھی طاغوت کہہ دیتا ہے، اسلام سے خارج کر دیتا ہے، کافر کہہ دیتا ہے۔ یہ در حقیقت ہمارے لیے وبال جان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لہذا ایسا کرنے والے فوراً توبہ کریں، اور اگر اعلانیہ طور پر انہوں نے طاغوت کہا ہے تو اعلانیہ طور پر اپنی توبہ کا اعلان کریں، ورنہ آخرت میں بہت مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سرور وجدان صاحب کا۔ سرور وجدان صاحب ہمارے حکیم عبدالحنان صاحب کے بیٹے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کے، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ سرور وجدان صاحب کہہ رہے ہیں، سلام کے بعد ایک بہت کامن کویشچن ہے، آج کل ہیلتھ انشورنس پہ کافی لوگوں کا کنفیوژن رہتا ہے، کیا ہیلتھ انشورنس کروانا جائز ہے؟ دیکھیے، ہیلتھ انشورنس کی کئی ساری شکلیں ہیں۔ ایک تو ہیلتھ انشورنس جس کو تامین تعاونی کہا جاتا ہے، یعنی آپس میں چند لوگ، جس کو کو آپریٹو کہہ سکتے ہیں، آپس میں چند لوگ کچھ پیسہ جمع کر کے ایک انشورنس کمپنی تیار کر لیں، ان میں سے جس کو بھی ضرورت پڑے گی اس کے لیے وہ استعمال کیا جائے گا، یہ شکل تو جائز ہے۔ جو انشورنس آج کل ہندوستان وغیرہ میں کیا جا رہا ہے، اس کی پھر 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ انشورنس کو حکومت نے لازم کر دیا ہو، جیسا کہ سعودی عرب کی کمپنیوں پر لازم کیا گیا ہے، وہاں کی کمپنیاں ہیلتھ انشورنس بنواتی ہیں۔ اگر لازم کر دیا گیا ہے تو آدمی مجبور ہے، اس کو بنوائے گا، کرے گا، استعمال کرے گا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ حکومت نے لازم نہ کیا ہو لیکن ماحول دھوکہ دھڑی کا ہو۔ اللہ اعلم، میں اس پر حتمی فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن بعض علماء سے گفت و شنید کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر دھوکہ دھڑی کا ماحول ہے کہ انسان کو ہلکی پھلکی بیماری ہوتی ہے، وہ اسپتال میں جاتا ہے اور 1000 روپے، 500 روپے، 2000 روپے اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن اسی کو 100 گنا 200 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ زبردستی کے چیک اپ، زبردستی کے ٹیسٹ اس کو لکھ دیے جاتے ہیں کہ یہ کروا لیجئے، وہ کروا لیجئے، اتنے دن کے لیے ایڈمٹ ہو جائیے ورنہ ایسا ہو جائے گا، ڈرا دیتے ہیں مریض کو، اور مریض مجبور ہو کر کے ہاسپٹل کا پیکج لے لیتا ہے 5 لاکھ روپے کا، 10 لاکھ روپے کا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیماری معمولی سی ہے لیکن ہاسپٹل اس کو ڈرا کر کے اس کے پیسے کو اینٹ لیتے ہیں، اور اس انداز کا کرپشن میڈیکل کی لائن میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کرپشن میں ایک متوسط طبقے کا آدمی جو میڈیم بیلنس رکھتا ہے، میڈیم حیثیت ہے اس کی مالیات کی،
وہ آدمی اگر اسپتال میں ایک بار چلا جائے تو اس کا گھر جائیداد سب کچھ بک جانے کا خطرہ ہے۔ ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ اگر دھوکہ دھڑی کا یہ ماحول ہے، اس انداز کی صورتحال ہے، تو میڈیکلیم آدمی لے سکتا ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ یہ ایک رائے ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اگلا سوال ہے ارشاد علی صاحب کا، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا کالی کملے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کے خلاف بکواس کرنے کا حکم دیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اپنے حاکم کے اندر کوئی کمی یا کسی انداز کا عیب پاؤ یا کوئی غلطی پاؤ تو اس کے پاس جا کر کے اس کی انگلی پکڑو، اس کو تنہائی میں لے جاؤ اور ادب و احترام کے ساتھ اس کے سامنے بات رکھ دو، اس کی اصلاح کی کوشش کرو۔ اگر وہ اصلاح کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں کرتا ہے تو اس کا وبال اس کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حکمرانوں کے خلاف گفتگو کرنے کو جائز نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حاکم جو ہوتا ہے اس کی اپنی شان ہوتی ہے۔ اگر ایک عام آدمی اس کے خلاف گفتگو کرے گا تو اس کے رد عمل میں بڑے بڑے فساد کھڑے ہوں گے، قتل و خوریزی ہوگی، خون بہے گا، لوگ گرفتار کیے جائیں گے، مسائل کھڑے ہوں گے۔ لہذا حکمرانوں کے حقوق کو موجودہ دور میں سمجھنا اور اس کا خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے، انہی کے سوال کا دوسرا جز ہے کہ کوئی حدیث ہو سکتا ہے جو سعودی حکومت کو طاغوت کہے؟ اس کا جواب پہلے آ چکا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ طاغوت کہنے والا کسی بھی صورت میں سلفی نہیں ہو سکتا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس کا اسلام بھی شبہے میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس انداز کی حرکتوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے ایم اے صلاح صاحب کا، کہہ رہے ہیں کرکٹ میں مسلم بیٹسمین سینچری بنانے کے بعد سجدہ کرتا ہے اور فٹ بال میں گول اسکور کرنے کے بعد کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ کیا کرکٹ گراؤنڈ میں نماز پڑھنا صحیح ہے؟ دیکھیے، موجودہ دور میں یہ سب چیزیں جو کی جا رہی ہیں، یہ حقیقت میں اس کے بارے میں خدشہ ہے اس بات کا کہ یہ ریاکاری میں شامل ہو سکتا ہے۔ جب آپ کیمرے کے سامنے ہیں، آپ کی ایک ایک حرکت و نقل ٹی وی پر اور اسکرین پر نشر ہو رہی ہے، تو ایسی جگہ پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عبادات کے لیے مقامات خاص کریں اور اللہ رب العالمین کی عبادت اس جگہ جا کر کے کریں۔ یہ ایک موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ آج مسلمان ایسا کرے گا، کر غیر مسلم کوئی پلیئر جا کر کے اپنا بھجن کرنے لگے گا۔ تو یہ کھیل کود کے میدان جو ہیں، یہ عبادات کے اکھاڑے نہیں ہیں۔ اس انداز کی چیزیں انجام دینے سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری بات، کرکٹ میں جیتنے کے بعد سجدے شکر کرنے کا ایک رواج بن گیا ہے کہ ہم سجدہ کریں گے، اور وہ سجدہ ساری دنیا میں نشر کیا جاتا ہے۔ بھائی، جب کرکٹ کے وجود ہی میں بہت ساری چیزیں قابل ملاحظہ ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلامی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں، اگر آپ کو اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اس سے پہلے کرکٹ کی ان چیزوں کی اصلاح کریں جن چیزوں میں خرافات اور اسلام مخالف عناصر پائے جاتے ہیں۔ ایک جانب اس کو سراہتے ہوئے سارے پلیئر وہاں کھیلتے ہیں اور ساری چیزیں انجام دیتے ہیں، اور دوسری جانب اپنے اسلام کا ثبوت پیش کرنے کے لیے سجدے شکر کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، ان چیزوں سے ہمارے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ زبیر سراجی صاحب کوئی ہیں، کہہ رہے ہیں سلام کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ میں اس سوال سے واقف نہیں ہوں، مجھے دیکھنا پڑے گا اس کی کیا تفصیل ہے، اللہ عالم۔ عبید انصاری صاحب سلام کر رہے ہیں،
کہہ رہے ہیں کیا دعائے ثنا فرض نماز کے علاوہ کی نماز میں پڑھنا ضروری ہے؟ جی وہ نماز کیا کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، ہر نماز کی ابتدا میں پڑھی جائے گی ثنا۔ افضل لوگڑے صاحب کہہ رہے ہیں شیخ جماعت غیر اسلامی والے آج کے دور میں کس چیز کا کام کر رہے ہیں؟ جماعت اسلامی کے لوگ سیاست کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ جو کچھ نشاطات پہلے تھے جس کی مثالیں دی جاتی تھیں وہ نشاطات بھی غلط طریقے، غیر اسلامی منہج، صحابہ کرام کی مخالفت پر مبنی تھے، صحابہ کرام کی تنقیص پر مبنی تھے، تب بھی ہمارے لوگ ان کی تعریف کرتے تھے۔ تو آج کل تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں بیکار میں ایک ہوا بنا کر کے کسی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ متاثر ہونے کا کام وہ ہوتا ہے، وہ کام جس سے اسوہ پکڑا جائے یا متاثر ہوا جائے، وہ کام وہی ہو سکتا ہے جو قرآن و سنت اور منہج سلف کے عین مطابق ہو۔ ایک آدمی صحابہ کرام کو غلط بیانی کر کے ان کی تنقیص کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا کوئی جذباتی کام کر دیتا ہے تو ہم اس کی واہواہی کرنے لگتے ہیں۔ اگر اس کے یہاں اسلام پسندی ہوتی تو صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کا موقف کسی بنیاد پر اختیار نہیں کرتا۔ تو ان لوگوں کے ذریعے سے ہم کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ لوگ اسلام اور اسی طریقے سے دنیا کے اکثر ممالک کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے۔ نواز سلفی صاحب کا سوال ہے، سلام کر رہے ہیں، شیخ اہل حدیث اور حنبلی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے اہل حدیث، حنبلی، حنفی، مالکی، شافعی، یہ سارے مکاتب فکر جو ہیں، اہل حدیث دراصل کہا جاتا ہے قرآن مجید اور سنت رسول کو صحابہ کرام اور سلف صالحین کے منہج پر سمجھنا۔ حنابلہ اگر متعصب حنبلی ہیں تو وہ قرآن و حدیث کو امام احمد بن حنبل کے اقوال پر سمجھتے ہیں۔ اگرچہ حنابلہ کے یہاں وسعت پائی جاتی ہے، سعودی عرب کے اندر حنبلی مسلک ہے، وہاں وسعت پائی جاتی ہے، یعنی قرآن و سنت کی جانب اور منہج سلف اور صحابہ کرام کے منہج کی جانب رجوع کرنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ اور حنابلہ میں عقائد کے لحاظ سے عموماً کوئی خلل موجود نہیں ہے، یعنی ان کے عقائد جو ہیں اہل سنت والجماعت کے عین مطابق ہیں، صحابہ کرام کے اقوال سے ماخوذ ہیں۔ لہذا عقائد میں اہل حدیث اور حنابلہ میں کوئی فرق نہیں ہے، الا یہ کہ کہیں کوئی معمولی مسائل ہوں جن میں فرق ہو سکتا ہے۔ فروعات میں کچھ اختلاف ہے، لیکن عموماً حنبلی علماء کا ان مسائل میں رجوع ثابت ہے، اور اگر رجوع ثابت نہیں ہے تو دلائل کی بنیاد پر ہم ان سے ان مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے حرف آخر یا حجت و دلیل قرآن و سنت اور منہج صحابہ اور منہج سلف ہے۔ لہذا اس سے چاہے فروعی مسائل میں چاہے اصولی مسائل میں ہمارا کسی کے ساتھ بھی اگر اختلاف ہوگا تو ان مسائل میں ہم ان کے مخالف ہوں گے اور دلائل کی روشنی میں ان کو دلائل کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیں گے۔ تو بنیادی طور سے عقائد میں عموماً کوئی فرق نہیں ہے، فروعی مسائل میں کچھ فرق ہیں، اور ان میں سے بہت سارے مسائل میں حنابلہ نے رجوع کر لیا ہے، اور اگر رجوع نہیں کیا ہے تو جب تک وہ رجوع نہیں کرتے، جب تک دلائل کی بنیاد پر ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں اور ہمیں اختلاف کا حق حاصل ہے۔ نواز سلفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ مقلد اور اندھے مقلد میں کوئی فرق ہے کیا؟ دیکھیے مقلد اور اندھا مقلد، اصلاً تو یہی ہے کہ مقلد جو ہے وہ مقلد ہے، اندھا مقلد سے کہیں زیادہ گیا گزرا ہوتا ہے۔ اندھے مقلد سے مراد کیا ہے؟ ایسا شخص جس کے سامنے دلائل ذکر کر دیے جائیں پھر بھی وہ اپنے امام کی بات کو لے کر کے لپٹا رہے، پڑا رہے اور دلائل کا اعتبار نہ کرے۔ اس سے بتایا جائے کہ قرآن و سنت اور منہج صحابہ اور صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں دلیل یہ کہتی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے امام کے قول پر اڑا رہے، یہ اندھا مقلد ہے۔ اور ایک ایسا شخص جو مقلد ہے، اگر اس کی تقلید قرآن و سنت اور صحابہ کرام اور منہج سلف کے منہج کی بنیاد پر ہے، یعنی جس کی تقلید کر رہا ہے اس شخصیت کے یہاں اسلام کی حقیقی تعبیر موجود ہے،
تو ایسی صورت میں تقلید کے باوجود یہ متبع ہوگا، کیونکہ نتیجہ اتباع سنت تک پہنچاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص مقلد ہے اور دلائل سے ہٹ کر کے اپنے کسی امام یا اپنے کسی مفتی کی تقلید کرتا ہے، ایسے مفتی یا امام کی تقلید کرتا ہے جو مفتی یا امام قرآن و حدیث سے یا اس کے دلائل سے کبھی کبھار بھٹک جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جتنا وہ بھٹکتا ہے اتنا ہی اس مقلد کو بھٹکا ہوا سمجھا جائے گا۔ محمد شرف الدین انصاری صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سلام کر رہے ہیں۔ اگلا سوال اشتیاق احمد صاحب کوئی ہیں، ان کا ہے، کہہ رہے ہیں شیخ ایک سوال، رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سبحانک اللہم بحمدک یہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے رکوع میں تو دعاؤں کو بار بار دہرا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ نواز سلفی صاحب کہہ رہے ہیں شیخ اگر آپس کے علماء میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ دیکھیے، آپس کے مسئلے میں ہو یا دوسرے مسائل میں ہو، کسی بھی مسئلے میں اگر علماء کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، ہمیں علماء کے ادب و احترام کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہر صورت میں علماء کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ دوسرے مکاتب فکر کے علماء کا بھی احترام اپنی جگہ پر رکھا جائے، اور ان سے جو اختلاف کیا جائے وہ علمی بنیادوں پر کیا جائے۔ علمی بنیادوں سے ہٹ کر کے انسان غلط الفاظ یا بدتمیزی کی حد تک نہ اتر جائے۔ آپس میں جماعت اہل حدیث کے علماء میں کبھی کبھار علمی اختلاف کچھ مسائل میں ہوتا ہے، یہ مسائل بہت معمولی ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں، تو اس طرح کے مسائل میں کبھی آپسی اختلاف ہو جائے تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں علماء حق پر ہوں، ایک کے اجتہاد نے یہ بتایا، دوسرے کا اجتہاد یہ کہتا ہے، لہذا دونوں حق پر ہو سکتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک غلط ہو ایک صحیح ہو، لیکن غلط ہونے کے باوجود وہ قابل احترام ہے کیونکہ اس نے کوشش کی ہے، لہذا اختلاف اگر ہو تو ہم اس مسئلے میں مزید بڑے اور کبار علماء کی جانب رجوع کر کے اس مسئلے کو حل کریں، لیکن جن علماء کے درمیان اختلاف ہے ان کے احترام کو باقی رکھا جائے۔ محمد عرفان خان صاحب کہہ رہے ہیں کسی عالم دین کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے، میں واقف نہیں ہوں مکمل طریقے سے، جب تک میں واقفیت اختیار نہ کر لوں جب تک میں کسی شخصیت پر تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا۔ اشتیاق احمد صاحب ایک سوال، سلفی منہج کیا ہے؟ کیا یہ نیا ہے، نوا ہے؟ سلفی منہج در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے، صحابہ اکرام کا منہج ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا تھا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، میں آج جس طریقے پر ہوں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، یہی طریقہ سلفی منہج ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ اسلام کے وجود سے آج تک ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم، اس روایت کے اندر۔ افضل لوگڑے صاحب کا سوال ہے اگلا، آج کل لوگوں کو انکار منکر کرنے کا بہت سوار ہے، لیکن صرف مملکت سعودی عرب میں ایسے لوگ اپنے پڑوس میں شرک و بدعات کو روک نہیں سکتے۔ اس پر بڑی اچھی ایک کلپ اس وقت وائرل ہے برادر گرامی شیخ ابو زید ضمیر صاحب حفظہ اللہ کی، اس کو سنیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی ہے، اس میں بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے۔ آدمی اپنے گھر میں منکرات کو تو روک نہیں سکتا اور اس کو حکام کے خلاف بغاوت اور خلافت قائم کرنے کا خواب دکھتا ہے، بلکہ کل جو خطبہ جمعہ ہے میرا ہوا ہے، اس خطبہ جمعہ میں میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے، اس کو سنیں، اس میں بھی اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ یہ فضول لوگ ہیں،
ان کو نہ نمازوں سے مطلب ہے نہ اسلامی بنیادوں سے مطلب ہے. ان کو مطلب صرف یہ ہے کہ اپنی روٹیاں سیکنی ہے اور حکام کے خلاف بغاوت کرنی ہے اور اپنے اوپر کوئی توجہ نہیں دینی ہے. اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے. اگلا سوال ہے محمد جیلانی ریحان صاحب کا. سلام کر رہے ہیں. کہہ رہا میرا ایک سوال ہے، اگر رکوع مل جائے تو کیا میری رکعت مل جاتی ہے؟ حدیث میں ہے اگر جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور اس نے نماز ہی نہیں پڑھی. دیکھیے، رکوع ملنے سے رکعت ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی. بعض علماء کہتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس کو نہ مانا جائے، رکعت کو دہرا لیا جائے. لیکن اس کا تعلق سورہ فاتحہ والے مسئلے سے نہیں ہے. شریعت میں کچھ مسائل استثنائی ہوتے ہیں. اگر کسی کو قیام مل گیا، امام کے پیچھے قیام مل گیا، چاہے تھوڑا ہی ملا ہو، تو ایسی صورت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بغیر اس کی رکعت نہیں ہوگی. لیکن قیام اگر کسی کو نہیں ملا، ڈائریکٹلی وہ رکوع میں شامل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ استثنائی صورت ہے. ایسی صورت میں کیونکہ رکوع میں سورہ فاتحہ تو پڑھ نہیں سکتا، اب وہ رکوع میں پہنچ کر کے اگر اسی مسئلے کو راجح سمجھتا ہے کہ رکعت مل جائے گی، تو رکعت اس کی امتیازی صورت میں بغیر سورہ فاتحہ، استثنائی صورت میں بغیر سورہ فاتحہ کے ہو جائے گی. کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی شرط قیام ملنے کی صورت میں ہے. لہذا یہ چیز ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، جس روایت کی بنیاد پر رکوع ملنے سے رکعت کو ماننے کی بات کہی جاتی ہے. وہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو یہ حکم دیا سلام پھیرنے کے بعد. وہ صحابی رسول آئے، جب مسجد میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جا چکے تھے. انہوں نے مسجد کے دروازے ہی سے یا صفوں کے پیچھے ہی سے رکوع میں شمولیت اختیار کی اور جا کر کے اسی حالت میں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے رکوع کی حالت میں صف میں شامل ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد ان کو ٹوکا، فرمایا کہ اطمینان کے ساتھ آؤ، جو ملے اتنا پڑھو، جو نہ ملے اس کو پورا کر لو. نماز کا جو حصہ مل جائے اس کو پڑھ لو، جو حصہ چھوٹ جائے اس کو پورا کر لو. لیکن اس حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکعت کو دہرانے کا حکم دیا ہو. اسی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ رکوع میں پہنچنے سے رکعت ہو جائے گی. عبد المقیم ملا کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں. شیخ میں پشچم بنگال میں کے مرشد آباد ضلع سے بول رہا ہوں. جی، اللہ رب العالمین آپ کو خوش رکھے. مرشد آباد اور یہ جو علاقے ہیں بنگال کے، بہت بابرکت علاقے ہیں. جماعت حدیث کی بڑی لمبی تاریخ ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبد الجبار رنگریز صاحب، 3 ہفتے پہلے ایک سوال آیا تھا، مکہ میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، آپ نے جواب میں کہا تھا ان سے پوچھیں. پچھلے 2-3 سال سے 10 رکعت تراویح ہو رہی ہے، 3 رکعت وتر اور پلس 10 رکعت تراویح، یعنی 13. ٹھیک ہے، ہو رہی ہے، اچھی بات ہے. جیسا کہ کووڈ کے بعد سے پتا چلا ہے کہ حرمین میں اب 13 ہی رکعت تراویح ہو رہی ہے. لیکن ہمارے لیے اصولی بات کیا ہے؟ ہمارے لیے اصولی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے حجت اور دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے. حرمین کا عمل چاہے وہاں 20 ہو چاہے 13 ہو، وہ ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے. اگر آج ہم یہ کہیں گے کہ حرمین میں ہو رہی ہے لہذا صحیح ہے، تو کل کوئی شخص کوئی دوسرا سوال کرے گا کہ وہاں یہ کام ہو رہا ہے تو کیا یہ بھی صحیح ہے؟ ہم اصولی بات کرتے ہیں. حرمین میں کوئی عمل ہو نہ ہو، ہمیں اس سے واسطہ نہیں ہے. ہمارا واسطہ دلائل سے ہے. دلائل جس عمل کو ثابت کرتے ہیں ہم اس عمل کو صحیح مانتے ہیں. وہ عمل کہیں ہوتا ہے تو بھی صحیح ہے، کہیں نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ غلط ہے. لہذا ہمارے لیے حجت اور دلیل صرف دلائل ہے، کہیں کا عمل ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہو سکتا. اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے. مظہر بارک صاحب،
کہہ رہے ہیں دیش کے خلاف بولنا کیسا ہے، دیش کے پرائم منسٹر مودی کو گالی دینا کیسا ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی حاکم ہو، یہ مختلف نوعیت ہو سکتی ہے، مسلم حکام اور غیر مسلم حکام کے بارے میں احکامات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر اگر ہم گالی گلوچ کا اسلوب اختیار کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، تو اس کے نتیجے میں ان کو مواقع ملیں گے ہمارے خلاف کارروائی کرنے کے۔ اس کی وجہ سے بے چینی بڑھتی ہے، امن و سلامتی زائل ہوتی ہے۔ لہذا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب آزمائش کا اور فتنوں کا دور ہو، ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہوں، تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کو تلاش کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان احوال کو درست فرما دے، کیونکہ ہمارے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں ہمارے حالات بگڑتے ہیں۔ آج کے دور کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے نیتاؤں کو گالی دے دیں، پرائم منسٹر کو گالی دے دیں، لیکن خود اپنے عمل کا جائزہ نہیں لیتے، جس کے نتیجے میں ہماری اصلاح ہو سکتی ہے۔ لہذا ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے، اور یہ سیاست ہو رہی ہے، اقلیات کے خلاف ایسا ہو گیا، فلاں کے خلاف ایسا ہو گیا، آج یہ قانون آ گیا، کل وہ ہو گیا، پرسوں یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا گیا، کوئی منسٹر اٹھا، اس نے کسی چیز کے نام پر کسی کے اوپر حملہ کر دیا، کسی کو نشانہ بنا لیا۔ یہ سب کی سب سیاسی چیزیں ہیں، اور سیاست جو ہے بہت گندی چیز ہے، ہمیں اس میں پڑھ کر کے اپنے دامن کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حالات بگڑیں تو ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ عدنان مہر صاحب کہہ رہے ہیں بینک میں پیسے کیا صرف کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنا جائز ہے؟ دیکھیے، کرنٹ اکاؤنٹ ہو یا سیونگ اکاؤنٹ ہو، ہمارا پیسہ ہر صورت میں بینک کے پاس ہے، اور بینک اس سے سود اور دوسری چیزوں کا فائدہ کماتا ہے۔ لہذا ہم چاہے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں یا سیونگ اکاؤنٹ میں، کیفیت اور نوعیت دونوں کی یکساں ہے۔ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اپنے مال کے تحفظ کے لیے یا ملکی قوانین کی رعایت کرنے کے لیے بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں، کیونکہ لین دین، تجارت، کاروبار سب بینک کے ذریعے سے چلتا ہے۔ لہذا اس میں اگر کسی کے پاس کمپنی ہے تو وہ کمپنی کے نام پر کرنٹ اکاؤنٹ کھولے، اور کسی کو نجی اکاؤنٹ کھولنا ہے تو سیونگ اکاؤنٹ کھول سکتا ہے۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سود کی رقم کو الگ کرتا رہے اور کسی غیر مسلم کی یا سیدھے سادے لوگوں کی یا فقراء و مساکین کی مدد کر دیا کرے۔ میں ایک دو سوالات اور لوں گا، کافی وقت ہو گیا۔ ندیم خان صاحب، ان کا سوال ہے بچوں کو ناشتے میں بڑی پریشانی، یہ کوئی لگتا ہے میرے خیال سے سنابل کے طالب علم ہیں، اور سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ فیس بک یا ملٹی میڈیا موبائل کیوں یوز کر رہے ہیں، جو کہ ممنوع ہے، ادارہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس طرح کے مسائل سوشل میڈیا پر نہیں بلکہ بات چیت کر کے پیش کیے جاتے ہیں۔ لہذا میں پہلی فرصت میں آپ سے کہوں گا کہ یہ موبائل ہٹائیے، ورنہ آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ ارشاد علی صاحب، ارشاد علی صاحب ہیں، ان کا سوال ہے سلام کے بعد درس و تقریر پر اجرت کی ڈیمانڈ کرنا کیسا ہے، 60,000، 1,00,000 وغیرہ؟ دیکھیے، ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے جلسوں میں، آپ دیکھیں گے، آپ اگر جائزہ لیں گے جلسوں کا بہار، بنگال، یو پی اور مختلف علاقوں میں، تو عام طور سے دیکھیں گے کہ چند ہی چہرے ہیں، چند ہی خطیب ہیں جن کو گھما پھرا کر کے لوگ پیش کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے
کہ جلسوں میں فاضل اور بڑے علماء کی رعایت ختم ہو چکی ہے، اور ایسے افراد بھی ہیں جو اپنی تقریروں میں جھوٹے واقعات، من گھڑت واقعات، کمزور روایتیں پیش کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کو عوام بلا کر کے ان کے بارے میں مبالغہ آرائی کرتی ہے اور ان کو سننا چاہتی ہے۔ ہمیں حقیقت پسند بننا ہوگا۔ جو جلسے آج کل جو شکل اختیار کر گئے ہیں، یہ جلسے در حقیقت کہیں نہ کہیں بہت بڑی خرابی کا بھی پیش خیمہ ہیں۔ جن علاقوں میں رات رات بھر جلسے چلتے ہیں، وہاں پر کئی واقعات اس طرح کے آ چکے ہیں کہ وہاں غیر اخلاقی حرکتیں بھی لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان واقع ہوتی ہیں۔ باقاعدہ وہ میلے کا اور گھومنے ٹہلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے رات میں باہر رہ کر کے۔ اس انداز کی حرکتیں بھی سننے میں آتی رہی ہیں۔ لہذا جلسوں کی جو جلسے اصلاح کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں، در حقیقت ان جلسوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ جلسوں میں قابل اعتماد بڑے علماء کو بلایا جائے، چاہے وہ لچھے دار بول سکیں نہ بول سکیں، علمی گفتگو کا مزاج بنے، ان کے اور عوام کے درمیان ایک مفتوح اور اوپن وقت ہو جس میں سوال و جواب ہوں، سوال و جواب کا سیشن چلے، خطاب کا سیشن چلے۔ اس طریقے سے اگر محدود پیمانے کے جلسے بہت زیادہ بڑے خرچے کر کے نہیں، مسجدوں میں یا کسی میدان میں کبھی کبھار اگر کیے جاتے ہیں جہاں پنڈال اور اس طرح کی چیزوں کا زیادہ بڑا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسی جگہوں پر یہ جلسے محدود پیمانے پر کیے جا سکتے ہیں، ان میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ لاکھوں روپے پنڈال میں اور علماء کو بلانے میں، ان کے خرچے دینے میں، اس طرح کی چیزوں میں صرف کیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک خراب شکل بنتی چلی جا رہی ہے، جس پر ذمہ داران کو اور ہمارے بڑوں کو نظر ثانی کر کے سنجیدہ فیصلے لینے چاہیے۔ میرا مزاج عموماً یہی ہے کہ میں جلسوں سے اپنے آپ کو کافی حد تک بچا کر کے رکھتا ہوں۔ کبھی کبھار جلسے میں نظر آتا ہوں گا، لیکن اس کے پیچھے کچھ مصلحتیں ہو سکتی ہیں، اس کا کچھ خلفیہ ہو سکتا ہے، کبھی کبھار جانے پر انسان مجبور ہوتا ہے یا کبھی کبھار اس کا کچھ فائدہ نظر آتا ہے، تو ایسی صورت میں اس مصلحت کے تحت انسان جاتا ہے۔ ورنہ اصل یہ ہے کہ ہمیں علاقوں کی مسجدیں اور علاقوں کے مدارس یا علاقوں کے اندر لوگوں کے گھروں کے اندر اگر ہال ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہاں پر علماء کی مجلسیں منعقد کرنی چاہیے، علمی انداز کے محاضرات اور دروس ہونے چاہیے، سوال و جواب ہونا چاہیے، مسجدوں کو نشید کیا جانا چاہیے، اس کے ذریعے سے اصلاحی کام زیادہ ہو سکتا ہے۔ جماعت اہل حدیث کا اس وقت کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ جلسے جو اجتماعی دعوت کے پلیٹ فارم ہیں، ان کو کثرت کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے، اور اگر سال بھر میں ایک تخمینہ لگایا جائے تو کئی کروڑ روپے جلسوں پر صرف ہوتے ہیں، جبکہ جماعت کے پاس اچھے اسکول، اچھے مدارس، اچھی تعلیم گاہیں، غریب اور فقراء اور مسکین طلباء کے لیے تعلیم کا اچھا بندوبست، اس طرح کے بے شمار کام ہیں۔ اگر اس بجٹ کو اس طرف منتقل کیا جائے تو ایک بڑے پیمانے کا کام ہو سکتا ہے۔ اجتماعی دعوت سے زیادہ انفرادی دعوت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے ہمیں ہفتہ واری جلسہ دیا ہے جو خطبہ جمعہ کی شکل میں ہے۔ یہ ایک ایسی کانفرنس ہے جو اجتماعی اور انفرادی دونوں طرح کی اصلاح کو لے کر کے چلنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا ہمیں بڑے پیمانے پر کانفرنسوں اور جلسوں کا ٹرینڈ محدود کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اندر جو بھی غلط چیزیں داخل ہوتی چلی جا رہی ہیں ان پر سنجیدہ فیصلہ لیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد عرفان خان صاحب، یہ آخری سوال میں لوں گا۔ سلام کے بعد کہہ رہے ہیں، شیخ ایک سلفی عالم کا کہنا ہے کہ گا گا کر بیان کرنا بدعت ہے، تو گا گا کر کے تقریر کرنے پر کیا حکم لگے گا، بدعت کا یا اور کچھ؟ اس کے پہلے میرے خیال سے سوال آیا تھا مجھ سے بھی
گا گا کر کے تقریر کرنے کا جو طریقہ ہے، دراصل یہ اسلاف امت کے یہاں اور سلفی منہج میں اس کا تذکرہ یا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اس میں تکلف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابت کا جو طریقہ تھا، کأنہ منذر جیش، کہ گویا آپ کسی لشکر کو ڈرا رہے ہوں. یعنی آپ کے خطاب کے اندر زور اور کسی چیز کو قوت کے ساتھ بیان کرنے کا ملکہ ہوتا تھا، آواز میں اتار چڑھاؤ ہوتا تھا، کہیں آپ غضبناک ہوتے تھے، کہیں آہستہ بیان کرتے تھے. یہ اتار چڑھاؤ ہوا کرتا تھا. یہ اتار چڑھاؤ خطابت کا اصل طریقہ ہے، اصل منہج ہے. گا گا کر کے تقریر کرنا یہ اصل میں عموماً اسلاف امت کے یہاں یہ طریقہ نہیں پایا جاتا، لیکن اس کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے. ایک چیز ہے جو لوگوں نے جس کو طریقہ بنا رکھا ہے، ایک چیز ہے جس کو اختیار کیا گیا ہے، لیکن وہ بدعت کے زمرے میں شامل نہیں ہوگی. البتہ میرا اپنا موقف یہ ہے کہ وہ منہج سلف میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. اللہ اعلم بالصواب. زبیر سراجی صاحب، بہرحال میں نے ان کا سوال پڑھ لیا، نام پڑھ دیا تو آخری جواب دے دیتا ہوں. سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شیخ محترم، سعودی عرب میں لیلۃ القدر کی جو راتیں ہوتی ہیں وہاں پہلے منایا جاتا ہے اور اپنے انڈیا میں ایک دن بعد، ایسا کیوں؟ دیکھیے، لیلۃ القدر جو ہے پہلے منایا جاتا ہے بعد میں، یہ رویت ہلال پر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں کی رویت کے لحاظ سے تاخرات جو آئے گی اس میں اس عبادت کا اہتمام کیا جائے گا. ہندوستان میں تاخرات یہاں کی رویت کے لحاظ سے، سعودی عرب میں تاخرات وہاں کی رویت کے لحاظ سے، امریکہ میں تاخرات وہاں کی رویت کے لحاظ سے، افریقی ممالک میں تاخرات وہاں کی رویت کے لحاظ سے. اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے لیلۃ القدر کو ہمارے حق میں قبول فرما سکتا ہے. لہذا اس کا تعلق رویت سے ہے، اور رویت ہر شہر کی یا ہر ملک کی اپنے لحاظ سے، ہر مسافت کی اپنے لحاظ سے اس کی رعایت ہوگی. چاند اور سورج کا اتحاد یہ اصلاً ممکن نہیں ہے کہ اس وقت ہندوستان میں رات ہے، دنیا کے بہت سارے خطوں میں اس وقت دن ہے. اگر ہم وحدت کی بات کریں گے تو سعودی عرب میں یا مکہ مکرمہ میں جس وقت عید کی نماز ادا کی جاتی ہے اس وقت کچھ ممالک میں رات ہوتی ہے، ایک دن پہلے کی یا ایک دن بعد کی. تو یہ موافقت ممکن نہیں ہے چاند اور سورج کی. لہذا ہر جگہ اپنی رویت کے لحاظ سے عمل کیا جائے گا، اور اس کا تصور صحیح احادیث کے اندر بھی موجود ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.